ہاں یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی عبادت مخصوص متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بعض لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ اس رات کے اندر اتنی 4 رکعت پڑھی جائیں اور اس میں پہلی رکعت کے اندر فلاں صورت، دوسری کے اندر فلاں صورت، اس بات کی تائید اور اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز سامعین، اللہ رب العزت نے 12 مہینے اسلامی سال کے متعین فرمائے، اسی میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلتیں، خصوصیات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، مروی ہیں، اور پھر اسی مہینے کی نصف رات، نصف شعبان، 15ویں شعبان، اس کی فضیلت بھی بے بنیاد نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کے اندر عبادت یہ بدعت ہے، جبکہ دوسرے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث مروی نہیں اور اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، بلکہ جب ہم احادیث مبارکہ کے اندر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث مروی ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ دخان کی شروع آیات، اسی کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، جبکہ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو اگر دوسرے معنی لیں تو یعنی کہ یہ معظم رات وہ ہے، مبارک رات، کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اللہ رب العزت اس رات کے اندر اہم فیصلوں کو انجام دیتے ہیں، اہم فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ اسی کی تشریح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب برات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ دوسری چیز، خیر القرون کا جو زمانہ ہے امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، ان تینوں ادوار کے اندر بھی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا جو ایک عمل رہا ہے اس رات کے اندر عبادت کا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی عبادت مخصوص متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بعض لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ اس رات کے اندر اتنی 4 رکعت پڑھی جائیں اور اس میں پہلی رکعت کے اندر فلاں صورت، دوسری کے اندر فلاں صورت، اس بات کی تائید اور اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم اس رات کے اندر کوئی سی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے، پیغمبر اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات آئے یعنی شب برات، فقوموا لیلہا، سب سے پہلا حکم یہ فرمایا کہ اس کی رات میں قیام کرو۔ تو قیام اللیل
کے اندر ساری عبادتیں آ گئیں، چاہے وہ نوافل ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، دعائیں ہوں، تو یہ ساری عبادات ہمیں اس رات کے اندر انجام دینی ہے۔ اب یہ عبادت کا جو وقت ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے، ایک اہم چیز یہ ہے، تو اس میں خصوصی طور پر یہ ہمیں یاد رہے، خیال رہے کہ جیسے ہی مغرب ہم نے پڑھ لی اور مغرب کے وقت سے ہی یہ وقت عبادت کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت سے لے کر اور صبح صادق تک یہ عبادت کا وقت رہتا ہے۔ تو فقوموا لیلہا، سب سے پہلا حکم یہ فرمایا کہ رات میں قیام کرو۔ تو اب رات میں قیام کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے، بلکہ انسان اور ایک مسلمان جس قدر بشاشت سے، توجہ سے، دھیان سے، اخلاص سے وہ عبادت کو انجام دے سکے، جتنی دیر، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، وہ اسی طریقے پر اپنی بشاشت کے ساتھ جو ہے عبادت کو انجام دے، عبادت کرے۔ اور اہم اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ تنہائی کے اندر عبادت کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسری چیز جس بات کا حکم فرمایا اس حدیث پاک کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صوموا لیلہا، کہ اس اگلے دن کا روزہ رکھو، 15 شعبان کا۔ تو روایت حدیث کے اندر ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا روزہ رکھنے کا۔ اسی طرح سے اس رات میں عبادات کے جو احادیث مروی ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن چونکہ جب ایک حدیث ضعیف ہو اور اسی طریقے کی اور اسی بیان کے متعلق دوسری احادیث مل جائیں تو کئی حدیثیں مل کر پھر وہ قوی ہو جاتی ہیں اور ان کا جو ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فصوموا یومہا، دن کا روزہ رکھو۔ اسی طرح سے دوسری احادیث کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی شعبان اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی، لیکن شعبان کے مہینے میں بھی آپ بکثرت روزے رکھتے تھے، گویا کہ یہ رمضان کا ایک مقدمہ بھی ہے اور رمضان کی عبادت کے لیے ایک اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو دوسرا حکم آ گیا نماز کا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، فیقول الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کی بخشش کروں، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقو، کہ میں اس کو رزق دوں، الا من مبتلا فعافی، ہے کوئی غم کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، کہ میں اس کو عافیت بخشوں، اللہ کذا اللہ کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے برابر امت مسلمہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ روایات کے اندر، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ عربوں کے یہاں اتنی بکریاں ہوتی تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی تھی وہ وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی، اور ایک بکری کے اندازہ لگائیں کہ لاکھوں بال ہوں گے، تو جب اتنی ہزاروں بکریاں ہوں گی تو کتنے کروڑوں اربوں جو ہیں بال ہوں گے۔ تو ان کی مقدار میں اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جو بخشش کے طلبگار ہوں، مغفرت کے طلبگار ہوں ان کو،
یعنی کوئی بھی گناہ ہو شرک کے علاوہ سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ لیکن اس حدیث پاک میں 4 لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ولا الا مشرک، سب سے پہلا مشرک، کہ شرک کی تو بخشش ہی نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ولا الا مسبل، کہ اللہ تبارک و تعالی مسبل یعنی تکبر کے طور پر اپنے پائجامے کو، پینٹ کو، تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا مسبل۔ ولا الا عاق لوالدیہ، اسی طرح سے تیسرا انسان وہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا نافرمان۔ اسی طرح سے چوتھا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی، شرابی۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری احادیث کے اندر جیسا کہ زانی ہیں، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، تو ان لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہو پاتی۔ ہاں، اگر یہ لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، مغفرت طلب کریں، تو اللہ رب العزت ان کی بھی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس رات کے اندر قبرستان جانے کا ایک مسئلہ ہے، تو یہ بھی ہم خوب دھیان رکھیں کہ قبرستان جانے کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور جب ہم سو گئے تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو میں نے تلاش کیا اور دوسری ازواج مطہرات کے یہاں بھی تلاش کیا، مجھے کہیں آپ نہیں ملے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان کے اندر تشریف فرما ہیں اور دعاؤں وغیرہ کے اندر مشغول ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز جس درجے کے اندر ثابت ہو اس کو اسی درجے کے اندر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے اندر پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، تو ہم نے اگر ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ باقی اگر ہم یہ خیال کریں کہ قبرستان جائے بغیر شب برات کی عبادت مکمل ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ باقی قبرستان تو آتے جاتے رہنا چاہیے، یہ جو ہے مقام عبرت ہے، انسان خیال کرے کہ ایک روز مجھے یہاں آنا ہے، ایک دن مجھے یہاں اکیلا لوگ دفنا کر چھوڑ جائیں گے۔ اس طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے احتراز کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر حلوہ، اور اسی طرح سے دوسری چیز آتش بازی، اسی طرح سے مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو چراغاں کرنا، اس چیز کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے کہ شب برات کے بغیر، کہ حلوے کے بغیر شب برات ہی نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے مکمل طور پر، کہ ہم کھانے پکانے میں لگنے کے بجائے خصوصی طور پر عبادت کے اندر متوجہ ہوں، کہ اس رات میں سب سے اہم چیز قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، اسی طرح سے تسبیحات کا اہتمام کریں، درود شریف، استغفار کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور اسی طرح سے پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر ہم سبھی کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس رات کے اندر ہم سب کو خصوصی طور پر عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔